نہیں بتلایا تھا. اگر قاری صاحب نے اور مائک نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ سورہ زحا بھی ایک ساتھ میں سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذي ربط بين المسلمين بقوة الإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام. اما بعد. صدر محترم، حاضرین مجلس، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہے. مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم. کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذ المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ انسان اشرف المخلوقات ہے. لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہے. اللہ نے اس کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی مرتبہ کا حامل بنایا، اس لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے. کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نزدیکا را بیش بود حیرانی. انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا. وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. اس سے اس کے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون کی پرسش ہوگی. اس نے کیا بات صحیح کہی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر جائز نہ تھا، اس کے کون سے اعمال جائز تھے، کون سے ناجائز. آخرت اسی جواب دہی اور باز پرس کے مرحلے کا نام ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی. یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے. یہ فریب اس کو کسی اور نے نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں کبھی اسے اتنے زبردست دھوکے سے سابقہ نہ پڑا ہوگا. جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی. وہ عرصے محشر میں اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونچی کے سوا کچھ نہیں ہے. سورہ صافات میں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. منکرین آخرت تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوں گے. وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی، بس وہ دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن آ گیا. جواب ملے گا کہ ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. بزرگوں اور دوستوں، آخر انسان کو دوبارہ پیدا کیوں کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا و سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس پر غور کریں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں؟ ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی. کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، خدا کے تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو کوئی سزا نہ دی جائے. ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سورہ قلم میں ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک سا برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہمہ وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ اس کے زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد اور زاہد ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرمودات پر چلنے والا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے، ہر شخص اس کی نیکی اور اس کی شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کی شرافت، اس کی نیکی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ سوچئے عقل کیا کہتی ہے، کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے، ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے۔ دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو، خواہ وہ بھلے ہو یا برے، اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے؟ ضرور ایسا دن ہونا چاہیے، اور اسی دن کا نام یوم آخرت ہے۔ اگر خدا کے یہاں بھی نیک و بد، شریف و شریر، مفسد و مصلح ایک ہی خانے میں رکھ دے گئے تو اس طرح سر اندھیر نگری ہوگی، حالانکہ خدا کے یہاں پورا انصاف ہوگا، مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، کسی شریف آدمی کے بھی یہ شأن نہیں کہ وہ ظالم و مظلوم، مطیع و نافرمان، مفسد و مصلح کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک مدرسہ اشاعت العلوم قصبہ ہلدور میں تعلیم حاصل کرنے والے وہ عزیز طلبہ جنہوں نے اپنے اساتذہ اور ذمہ داران کی نگرانی میں رہ کر زانوئے تلمذ حاصل کیا، اور پھر وہ اس لائق بنے کہ انہوں نے آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ما فی الضمیر کو ادا کیا ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور یہی وہ معصوم بچے ہیں جو آج کا حال ہے لیکن کل کا یہ مستقبل ہے۔ کل یہی وہ عزیز طلبہ، یہ معصوم بچے ہوں گے جو ہماری مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر خطابت بھی کریں گے، محرابوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے۔ تو ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے پروگراموں کو بھی اسی طرح سننا چاہیے جس طرح ہم باضابطہ اجلاس سنتے ہیں۔ اس وقت میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، یہ آپ کی بستی ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ بد نظمی کریں گے، یہ نظام کے خلاف ہوگا، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ تشریف لائیے اندر پنڈال میں، آپ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ غلط ہے، آپ آگے آ جائیے، آپ آگے بیٹھ جائیے، آپ سے مخاطب ہے، آپ سے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائے بھائی۔ یہ دینی محفل ہے اور دینی محفل کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔ آپ آگے آ جائیں گے، بولنا شروع کر دیں گے، آپ آگے آ جائیے، آ جائیے بھائی، آ جائیے، کمال ہو گیا۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، نہیں، ادب کی ضرورت نہیں ہے، آ جائیے بھائی، تشریف لے آئیے، آگے کو آ جائیے، آپ سے ہی مخاطب ہے، آ جائیے بھائی۔
جو بھائی کھڑے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں. آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے. جو بیٹھے ہیں بھائی آپ بھی آگے آ جائیں. آ جائیے, آپ بھی نہیں آنے کے, آ جائیے نا آگے. چلیے آپ بھی نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے. بیٹھے رہیے آپ بھی, ہم بھی خاموش کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے چلے جائیے, لیکن بدنظمی نہ کیجیے. مل کر بیٹھیے جنہیں بیٹھنا ہے. سامعین, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا ہے. اس وقت میں مدرسہ اشاعت العلوم کے ناظم اور کمیٹی کے ذمہ داران, مدرسے کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران کو دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ خدمت لی ہے جس خدمت کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اعلان کرایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس بچے کے لیے جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے, اللہ کے دربار میں جب اس کی پیشی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے یوں کہیں گے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے جاؤ اس طرح جیسے تم دنیا میں قرآن کریم پڑھتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جس درسگاہ میں, جس مدرسے میں رہ کر ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے, حفظ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو قبول فرمایا ہے کہ اسی کی بدولت ہے کہ آج جنت کے مراتب طے ہو رہے ہیں. آج اسی ادارے سے 6 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. یہ قصبہ ہلدور کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادارے سے 6 ہونہار وہ طلبہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے. چنانچہ آج یہ عظیم الشان پروگرام اسی کی اہم کڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام باضابطہ طور پر شروع کر لے, اس لیے کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پروگرام لمبا نہ ہو, وقت کے اندر اندر پروگرام ختم ہو جائے, دعا ہو جائے. تو آئیے سامعین اعظام, اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ جس کا یہ سالانہ جلسہ ہے, اس میں جتنے بھی احباب باہر سڑکوں پر ہیں, دکانوں پر ہیں, چوپالوں پر ہیں, وہ بہت جلد پنڈال میں آ جائے. سمجھ لو مسلمانوں, یہ وقت غنیمت وقت ہے. آپ کو 2-3 گھنٹے ایسے دیے گئے ہیں جن گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور میں پورے وثوق کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے درمیان میں ہم اپنے بارے میں کہہ دیں, اوروں کے بارے میں کہہ دیں, لیکن ایسی عظیم شخصیت, ایک عظیم ہستی آپ کی بستی میں, آپ کے اس میدان میں تشریف فرما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وقت تک ہمارا یہ پروگرام چلے گا اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی اور یہ اس عظیم ہستی کی برکت ہوگی. تو اس لیے ہلدور کے باشندوں, آپ اس پنڈال سے باہر کھڑے ہو تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو, لیکن جتنی دوری ہوتی ہے اتنی توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگ ہیں, تشریف فرما ہے, آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بہت جلد آ کر حضرت والا کی صحبت اختیار کرتے, مجلس میں شریک ہوتے. تو میں یہ چاہتا ہوں ایک بار پھر جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے تاکہ آپ بھی رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اساد, رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو آئیے سامعین, بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اکابر اور اسلاف کی روایت اور
ان کے طریقہ کار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم بھی آج کے اس پروگرام کی روایات کو سامنے رکھ کر اس کا آغاز کر لیتے ہیں، اور ان روایات کو بھی ہم انجام دے لیتے ہیں جن کو ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے۔ وہ جب بھی کسی پروگرام کا انعقاد کرتے تھے، وہ جب بھی کسی پروگرام کو منعقد کرتے تھے، کوئی جلسہ کرتے تھے، کوئی دینی محفل منعقد کرتے تھے، تو اس کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے تھے جن کی برکتوں سے وہ پروگرام ابتدا سے انتہا کی دہلیز کو عبور کر سکے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کر لے، ایسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین جانے میں خود بھی اپنے آپ کو اس سعادت سے بہرہور ہوا ہوں، اپنے لیے یہ سعادت مندی سمجھتا ہوں، آپ کے لیے بھی یہ سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس سے میری مراد ہے شہنشاہ خطابت اور ولیوں کی شان، عارف باللہ، نمونہ اسلاف، بقیت السلف، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ انصار العلوم نوگاواں، و خلیفہ اجل حضرت سید احمد شاہ صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کی صدارت کا تاج حضرت والا دامت برکاتہم کے کندھوں پر، آپ کے سر پر یہ تاج رکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ہمارے جلسے کے اراکین اور اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء اکرام اس کی تائید فرمائیں گے۔ آپ سب تائید کرتے ہیں بھائی صدارت کی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ آئیے سامعین، ہمارا یہ پروگرام جو کہ حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم جو اس ادارے کے صدر المدرسین ہیں، ان کی زیر نگرانی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے زیر انتظام یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آئیے صدارت کے انتخاب کے بعد اب میں چاہوں گا کہ اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے، لیکن جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے، چونکہ قرآن کریم پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور قرآن کا احترام یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر سنا جائے، ننگے سر ہو تو سر ڈھانپ لیا جائے، یہ قرآن کا احترام ہے۔ آپ مسلمان ہیں چونکہ، اس لیے آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کا احترام کریں۔ آپ اگر پنڈال میں آنا نہیں چاہتے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائے، لیکن قرآن کا احترام ملحوظ کر لو مسلمانوں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے نہیں مانا، نہیں سنانا، تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے سننا بند کیا، ماننا بند کیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے باہر کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پر نام لیا تو آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈل گئی۔ وجہ یہی ہے، آپ نے ماننا بند کر دیا نا، مولویوں کی باتوں کی اہمیت ختم کر لی، اس کا نقصان ہے۔ ہم نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کرو، محبت کرو، آقا کا عشق اپنے دل میں بٹھا لو، اتباع کر لو، مان لو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ورنہ مسلمانوں یہی حال ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو۔ میں نے جس عظیم شخصیت کا نام لیا ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اپنی ابتدائی زندگی، ابھی ایک صاحب نے حضرت والا دامت برکاتہم کے احوال قلم بند کیے مختصر، میں نے شروع سے آخر تک پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس عظیم شخصیت نے اپنی من مانی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تابع کر لیا
جس میں فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس شریعت کے تابع نہ کر لے جس شریعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ عظیم شخصیت وہی ہے جس نے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری ہے۔ تو آج وہ عظیم شخصیت موجود ہے۔ کم سے کم آپ ہلدور کے رہنے والوں، آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان میں وہ عظیم شخصیت موجود ہے، ان کی صحبت ہمیں میسر ہو جائے گی۔ آئیے، میں نہیں چاہتا کہ میری بات لمبی ہو، میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ مقدس قرآن عظیم سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے۔ قرآن کریم چونکہ ہماری وہ مقدس کتاب ہے جس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے، اور چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کلام سے قرآن کریم یعنی اس کلام سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز ہو، تو اس کے لیے قاری بھی ایسا ہی تو ہونا چاہیے نا، جو قرآن کریم کو اسی انداز پر پڑھ لے جس انداز پر اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے درمیان میں وہ عظیم قاری موجود ہے جس کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا ہنر ہے، قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، ہر حرف کو اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ ان کے پڑھنے میں ملحوظ رہتا ہے۔ مجود قرآن قاری خوش الحان جناب حضرت قاری عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید دارالعلوم جامع الہدیٰ کھاری، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور مقدس قرآن عظیم سے آج کے اس باضابطہ پروگرام کا آغاز فرما دیں۔ جناب قاری عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تمام حضرات تشریف رکھے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ حضرت قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، بڑے شاندار انداز میں پڑھتے ہیں، آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك
حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب بہت خوب جزاک اللہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ما شاء الله جزاک اللہ جزاک اللہ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما شاء الله ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله جزاک اللہ حیاک اللہ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله جزاک اللہ خیر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
اللہ جزاک اللہ حسنا ماشاء اللہ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما شاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ پوری صورت ایک ساتھ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ حیاک اللہ جزاک اللہ وأما بنعمة ربك فحدث جزاک اللہ وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بہت خوب جزاک اللہ ماشاء اللہ حیاک اللہ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر الجزا بہت شاندار انداز میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے واقعی پوری سورہ ضحیٰ کو ایک سانس میں پڑھنا وہ بھی قواعد و تجوید کی رعایت کے ساتھ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے
جزاک اللہ خیر الجزا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سامعین، مقدس قرآن عظیم کی تلاوت ہو چکی ہے، باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد اگر تذکرہ اس ذات کا نہ کیا جائے جس ذات کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جس ذات کو نہ مانے اس کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ سامعین، یہ ہم سب کی ناصفاسی ہوگی کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش نہ کریں، مسلمانوں، آپ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نعتیں جو پڑھی جاتی ہے، یہ نعتیں جو سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہوتی، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق ہے جس عشق کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کا اظہار کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اجازت لے کر فرمائے تھے چند بہت سارے اشعار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں پیش فرمائے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ لیا جائے، میں قبل اس کے کہ جو ہمارے نعت خواں ہیں، مداح رسول ہیں، میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آپ کو تھوڑا سا آگے کرنے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ ایک قاری مدرسے کے استاد آپ سے سفارش کر رہے ہیں صرف اس بات کی کہ آپ آگے ہو جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ آگے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ مطلب قاری صاحب ایک مدرسے کا استاد آپ کو آگے کرنے کے لیے گئے سفارش کر رہے ہیں، لیکن آپ تیار نہیں ہو رہے۔ ہو جائیے تھوڑے سا پیچھے جو بھائی کھڑے ہوئے کو جگہ مل جائے گی، تھوڑے سے ٹچ سے مشق ہو جائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا۔ آئیے اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، علماء کے قریب ہوتے رہیں، ہو جائیے علماء کے قریب۔ نہیں، آپ تو صحیح ہو گیا ماشاءاللہ، وہ پیچھے والے مخاطب پیچھے والوں کو تھوڑا سا آگے کیا جا رہا ہے، آپ تو صحیح بیٹھ گئے، بس اب زیادہ آگے کی مطلب کہ آپ کو دیکھ لینا، آگے آ جائیے۔ آئیے سامعین اعظام، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے مداح رسول نام سے جس کے کلام کے اندر عشق رسول جھلکتا ہے، جو جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہونا ہر ایک مسلمان کو ایسے ہی چاہیے، اس لیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت قاری محمد راشد صاحب استاد مدرسہ قاسم العلوم لہتور، آپ تشریف لے آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما دیں۔ جناب قاری محمد راشد صاحب۔ اور بڑا کرو، اور بڑا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس سے قبل ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ نعت سے پہلے نعت کے چند اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تیرے قدموں سے جو لپٹا ہے رسول عربی،
رسول عربی ارے اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی تو بشر ہے تو بشر میں بھی ہے افضل سب سے تو بشر ہے تو بشر میں بھی ہے افضل سب سے ارے مالک کل تیرا شیدا ہے رسول عربی مالک کل تیرا ارے شیدا ہے رسول عربی آئیے اصل نعت پاک آپ کے حوالے کرتا ہوں دائج پر پہنچے علماء اکرام تمام حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں شاہ زمن اے شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن اے شاہ زمن تجھ پہ نچھاور جانو تن تجھ پہ نچھاور جانو تن شاہ زمن اے شاہ زمن آقاؤں کا آقا ہے آقاؤں کا آقا ہے گھر میں پھر بھی فاقہ ہے گھر میں پھر بھی فاقہ ہے پیٹ سے پتھر باندھا ہے پیٹ سے پتھر باندھا ہے ٹوٹی چٹائی بستر ہے پھر بھی نہیں ماتھے پہ شکن شاہ زمن اے شاہ زمن شاہ زمن اے شاہ زمن تجھ پہ نچھاور جانو تن شاہ زمن اے شاہ زمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا خصوصیت سے نوازا تھا دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ نورانی آنکھیں تیری نورانی آنکھیں تیری پیاری ہے باتیں تیری پیاری ہے باتیں تیری شہد سے میٹھی تیری زبان شہد سے میٹھی تیری زبان تیرا دیوانہ سارا جہاں خوشبو ہے خوشبو خوشبو ہے خوشبو تیرا بدن شاہ زمن اے شاہ زمن شاہ زمن اے شاہ زمن شاہ زمن اے شاہ زمن تجھ پہ نچھاور تجھ پہ نچھاور جانو تن شاہ زمن اے شاہ زمن
انسان ہے انسانوں کا، انسان ہے انسانوں کا، محسن ہے انسانوں کا، محسن ہے انسانوں کا، ہم سب کا بھی پیارا ہے، وہ رب کا بھی پیارا ہے، ہم سب کا بھی پیارا ہے، وہ رب کا بھی پیارا ہے۔ آمنہ بی بی، آمنہ بی بی تیرا للن شاہ زمن ہے، شاہ زمن، شاہ زمن ہے، شاہ زمن، تجھ پہ نچھاور، تجھ پہ نچھاور جانو تن، شاہ زمن ہے، شاہ زمن۔ کہ عرش بری یا فرش زمین، عرش بری یا فرش زمین، تیرا کہاں پر ذکر نہیں، تیرا کہاں پر ذکر نہیں، یادوں میں نین بہاؤں میں، یادوں میں نین بہاؤں میں۔ ایک مرتبہ چل کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ عرش بری یا فرش زمین، تیرا کہاں پر ذکر نہیں، یادوں میں نین بہاؤں میں، یادوں میں نین بہاؤں میں، گیت تیرے جب گاؤں میں، دھرتی کو دھرتی کا شاہ زمن اے شاہ زمن، شاہ زمن اے شاہ زمن، تجھ پہ نچھاور، تجھ پہ نچھاور جانو تن، شاہ زمن اے شاہ زمن۔ السلام علیکم۔ آئیے سامعین نظام، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور ہم سب کو بتا رہے تھے کہ عشق نبی اور عشق رسول جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیوست ہے، اتباع پر منحصر ہے۔ آج آپ اور ہم جو عشق رسول اور عشق نبی کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ اظہار درست نہیں ہے، بلکہ اظہار یہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع ہو جائے۔ آئیے سامعین، مدرسہ اشاعت علوم کے زیر اہتمام یہ پروگرام بقیت السلف نمونہ اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ ناظم مدرسہ انصار العلوم کی زیر صدارت اور ان تمام مؤقر علماء اکرام کی موجودگی میں اور آپ تمام حضرات کی موجودگی میں یہ پروگرام بہت پر انداز، شاندار اور شان و شوکت کے ساتھ میں ابتدا سے بڑے شاندار انداز میں سفر طے کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان ایک مقرر ہے اور بس حضرت صدر محترم کی دعا ہے اور پھر پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ جس سنجیدگی کے ساتھ اب تشریف فرما ہے، اسی سنجیدگی کے ساتھ حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے پروگرام کو سماعت فرمائیں گے۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے گزارش کر رہا ہوں اس عظیم مقرر سے، جس عظیم مقرر نے ہندوستان کے اور اس ملک کے کونے کونے میں اپنی تقریر سے اور اپنے وعد سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، اور تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس سے بڑی مراد ہے وہ عظیم خطیب جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔
اس سے میرے مراد ہے واعظ بے مثال خطیب العصر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب سمر مسجد، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لا کر ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرما دیں۔ جو بچے اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ بچے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور مجمع ماشاءاللہ پوری سنجیدگی کے ساتھ میں حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کے خطاب کو سنے گا۔ اس لیے جو بچے بھی ترادر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اور حضرت والا کے خطاب کے بعد جو 6 بچے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی اور حضرت صدر محترم کے پند و نسائے، اور پند و نسائے کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام،
معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرما رہی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، ہم سب کے بیچ میں کرم فرما مشفق و مربی عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب دام فیوزہم تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ ہم سب جتنے ان کے شاگردوں مریدوں کا درجہ رکھتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ خاصیت میں نے صرف اور صرف حضور والا کے اندر دیکھی کہ جس کام کی ذمہ داری حضرت کو دی جائے اس سے کہیں زیادہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اگر میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ حضور والا کی شخصیت نے اس زمین پر آنے کا ہی حق ادا کر دیا تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک اور دور تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بڑے بھائی ناظم جلسہ، ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کبھی اگر مسند پر دیکھیں تو ایک بڑا مدرس نظر آتا ہے، ڈائز پر دیکھیں تو ایک بڑا مقرر نظر آتا ہے، اور اگر نظامت کے فرائض انجام دیکھیں تو بڑے بڑے ناظموں کو پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں ان کو اس لیے ملی ہیں کہ یہ اپنے استادوں کے نور نظر رہے ہیں، اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا ان کو یہ صلہ ملا۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آج میری حاضری حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں کی وجہ سے اور حضرت مولانا فرقان صاحب دامہ ذلہم کی محبتوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں جو بڑا مختصر سا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن تقریباً 6 حافظ قرآن اس ادارے نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ اصل یہ پودا جن کا لگایا ہوا وہ حضرت قاری افضال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پودا لگایا۔ گاؤں کے لوگوں نے کارگزاری سنائی کہ وہ ایک ذرا سے کمرے میں آئے، کرائے کا کمرہ، کوئی اتنا خاص بھی کمرہ نہیں، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی، پھر اللہ نے جو پودا انہوں نے لگایا اللہ نے اسے گلشن بنایا، اور آج ادارے کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہیں حضرت مولانا شعیب صاحب، مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں ہونہار نوجوان عالم دین الحمدللہ اس کے مالی بنے ہوئے ہیں اور اس گلشن کو سجانے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ 6 حافظ قرآن مجھے اور آپ کو دیے، جن میں اور زیادہ خوشی کی بات یہ کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ میں نے ان طلباء کے تعلق سے سنا کہ ان میں سے کوئی 8 کلاس میں ہے، کوئی 9th کلاس میں ہے۔ یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو دینی دنیاوی یعنی جس کی ضرورت اس دنیا میں ہے اور جس کی ضرورت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، ان تمام تعلیم کا دروازہ آپ حضرات کے یہاں کھولا ہوا ہے۔ اس کی ابھی تو قربانیاں دے کر کے ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک ٹائم میرا طالب علم مدرسے کے اندر آئے، دوسرے ٹائم کسی اسکول میں جائے، لیکن ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ ہم اپنے اس ادارے کو ایسا کھڑا کریں گے کہ انشاءاللہ دوسرے اسکول میں ہمارے طلبہ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت یہیں ایسا نظام قائم کرے گا کہ یہیں سے یہ طالب علم
حافظ بھی ہوگا، یہیں 12ویں کلاس بھی کرے گا، یہیں یہ وکیل بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، اور اسی طریقے سے یہ مولوی بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، جسٹس کی کرسی پر بھی فائز ہوگا۔ اگر میں اور آپ چاہیں اور کوشش کریں، اللہ کے نیک بندو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں اور آپ ارادے کر لیں اور جہاں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں وہاں سے اپنی ان قیمتوں کو ہٹا لیں، وہاں سے اپنی فضول خرچیوں کو کم کر دیں۔ صرف کم کرنے کی بات کر رہا ہوں، اگر ختم کر دیں تو نور علی نور ہے، اگر ختم کر دیں تو آپ اللہ کے نور نظر ہیں، اگر ختم کر دیں تو آپ اللہ کے محبوب کے بڑے قریب ہیں۔ میں ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو میں اور آپ اپنے خون اور پسینے سے اپنی کمائیوں کو کماتے ہیں اور لے کر کے گھر کو آتے ہیں، جس کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، کبھی گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں، کبھی بینکوں میں جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، جس کو اتنے خون پسینے سے کمایا گیا لیکن میں نے اور آپ نے اس کمائی کا حق ادا نہ کیا، اس کمائی کو خرچ کرنے کا حق ادا نہ کر سکے۔ کاش اگر میں اور آپ اس کمائی ہوئی آمدنی کو اچھی جگہ پر خرچ کر دیتے تو آج میرے اور آپ کے حالات اس دنیاوی اعتبار سے بڑے بہتر ہو سکتے تھے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی کمائی کو کہاں برباد کیا؟ ذرا یہیں سے بات شروع کر دوں، ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے۔ میں اور آپ اپنی کمائی کو سب سے زیادہ یا تو مکانوں کی خوبصورتی میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ مکان کو اچھا بنانا کوئی برائی نہیں ہے، مکان کو اچھا رکھنا ہاں یہ نعمت عظمیٰ کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کے مترادف سمجھا جاتا ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتلاؤ، مکان ایک ضرورت کی چیز ہے، ہمارے مکان ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ کمرے موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ آرائشیں ہیں، ضرورت سے زیادہ آسائشیں ہیں، ضرورت سے زیادہ زیبائشیں ہیں، اور یہاں تک کہ آج مکان ان تینوں چیزوں کے علاوہ میرا اور آپ کا مکان نمائش بن چکا ہے، جو شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ آرائش کو منع نہیں کیا گیا، ضرورت کے اعتبار سے زیبائش کو منع نہیں کیا گیا، منع کسے کیا گیا؟ معلوم کرو اپنے علماء سے، یہ مکان تمہارا نمائش نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا ریاکاری نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا تکبر کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا پڑوس کو نیچا دکھانے کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا اپنے رشتہ داروں کو دھوکے میں ڈالنے کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ مکان تمہارا اللہ کو ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے، ورنہ مکان کا ہونا جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں اس شریعت میں مکان کو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا گیا ہے۔ کیا فرماتے علماء کرام، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی سواری ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کے مزے لے رہا ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ اچھے مکان سب کو عطا کر دے، اللہ اچھی بیویاں بھی سب کو عطا کر دے، اللہ اچھی سواریاں بھی سب کو عطا کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ضرورت سے زائد کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم رہنے والے 2 یا 3 ہیں اور ہم نے مکان کئی منزلہ بنائے ہیں، ہم نے مکانوں میں کئی کمرے بنا دیے ہیں، جہاں صفائی کا موقع نہیں، جہاں جانے کا بھی موقع نہیں، جہاں مہمان نوازی کے بھی مواقع نہیں۔ ہم اپنے مکانوں کو زیادہ تر نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت کے لیے استعمال کرنا آج مسلمانوں نے اپنی زندگی سے مکانوں کو نکال دیا ہے۔ آج یہ مکان نمائش ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنے بزرگوں کی بات تمہیں بتلانے کے لیے آ جاؤں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا بزرگ کیسے بنایا تھا، اے اللہ کے نیک بندو، تو آپ تعجب میں پڑ جائیں۔ یہ بڑے مکان بنانا یہ کہیں پڑوسیوں کے حق تلفی میں شامل نہ ہو جائے۔ تم نے پڑوسیوں کی ہوا کو روک دیا ہے، پڑوسیوں
की तुमने साए को रोक दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी और आपके पड़ोसियों की हक तलफी के अंदर शामिल ना हो जाए। अब आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन आप जरा मिसाल से समझिए। खैर मैं पड़ोसियों के हुकूक की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना फिर दूसरी तरफ चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जरा सी सुनते चले जाएं। क्या फरमाते मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं हजरत मियाँ जी असगर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मालदार हैं, अल्लाह ने बड़ी उनको ताकत दी है, दुनिया के एतबारों से अल्लाह ने उनको बड़ी सहूलत दी है, चुनाचे लेकिन कभी अपना मकान पक्का नहीं बनाया, कभी अपने मकान को मजबूत नहीं किया। हाँ, जब बरसात आती है कभी छत टूट जाती है, कभी कड़ियां नीचे गिरती हैं, कभी दीवारें नीचे गिरती हैं। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम उनके यहाँ तशरीफ ले गए और जाकर के कहा, हजरत आपने मकान पक्का क्यों नहीं करते? आपको अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है, आपको अल्लाह ने ताकत और बैंक बैलेंस भी दिया है, आप मकान को अच्छा कर सकते हैं। तो हजरत मजे ले ले करके कह रहे थे, अरे शफी आज तूने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, ये मशवरा तो आज से पहले किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मुफ्ती शफी फरमाते हैं मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे शर्म से मैं पानी पानी होने लगा। मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और गर्दन को नीचे झुका करके मैंने कहा, ए उस्ताद मोहतरम, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पक्का मकान न बनाने की हिकमत क्या है? आपको अल्लाह ने गुंजाइश दे रखी है, आपको अल्लाह ने ताकत दे रखी है, आप अच्छा मकान बना सकते हैं। क्या फरमाया था, जरा जवाब सुने, जरा मैं और आप अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें। क्या फरमाते हैं मुफ्ती शफी साहब? फरमाते हैं कि मेरे हाथ को पकड़ा गया और मुझे घर से बाहर निकाल करके लाए और कहा, जरा गली में नजर घुमाओ, इधर भी घुमाओ और उधर भी घुमाओ, जरा मुझे बतलाओ कि इस गली में किसी का पक्का मकान है कि नहीं है, इस गली में कोई पक्के मकान में रहता है कि नहीं है। मैंने कहा, हजरत दूर दूर तक भी कोई पक्का मकान नजर नहीं आता है। तो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मैंने पक्का मकान बना लिया तो इन पड़ोसियों के दिल को तकलीफ पहुंचेगी और मैं अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन आज मुसलमान तुझे क्या हो गया? आज तू बड़ा पैसा अपने मकान पर खर्च करता है, आज तो अपने मकान की नुमाइश के लिए आज जरा बैंक से सूदी लोन भी लेता है, सूदी कर्ज भी लेता है, उलमा से आकर के लड़ता है कि इस लोन को क्यों मना करते हो, आकर के तो उनसे बहस करता है, गोया के मसला समझने के लिए नहीं बल्कि मसले को समझाने के लिए आया है कि मौलवी साहब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मौलवी को कुरान समझ नहीं आ रहा है, मौलवी को सूद समझ नहीं आ रहा है, मौलवी को सूद और लोन की जितनी मुश्किलात है वो समझ नहीं आ रही हैं। मैं और आप जाकर के उनसे बहस करते हैं, मैं और आप जाकर के उनके दिल के अंदर बात डालते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, तुझे किसने बहका दिया? खैर मैं इस तरफ भी जाना नहीं चाहता, मैं तो इतनी गुफ्तगू करने लगा। आज सबसे ज्यादा पैसा मैं और आप अपने मकानों पर खर्च करते हैं, इस नुमाइश के लिए मैं और आप कर्जे लेते हैं, इस नुमाइश के लिए मैं और आप अपने भाइयों के हुकूक दबाते हैं, इस नुमाइश के लिए मैं और आप बहनों के हक अदा नहीं करते, इस नुमाइश के लिए मैं और आप अल्लाह के रास्तों में भी आगे नहीं बढ़ते, अल्लाह के रास्तों में खर्च नहीं करते, यहाँ तक कि कर्जे में डूबे रहते हैं। अल्लाह के बंदे, कर्जा किस लिए लिया? कहता है मकान को बनाने के लिए, मकान की खूबसूरती के लिए, मकान की नुमाइश के लिए। काश अगर यही पैसा मेरा और आपका औलाद की तालीम पर खर्च हो जाता, जिस मकान पर तो इतना वक्त इतनी कोशिश कर रहा है, अगर तू इस पैसे को अपनी औलाद पर खर्च कर देता तो मुझे कसम उठा करके कहने दीजिए, न जाने तू ऐसे ऐसे कितने मकानों का मालिक हो जाता। लेकिन इतनी बात समझ नहीं आती। मैं और आप
آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنے پیسے کو؟ میں اور آپ کہاں برباد کر رہے ہیں اپنے پیسے کو؟ تو سب سے پہلی چیز، سب کی تمنائیں، سب کی دعائیں، سب کی محنتیں، سب کی کوششیں کہ مکان کس طریقے سے خوبصورت بن جائے، مکان کس طریقے سے عزت والا بن جائے۔ مکان آج ضرورت کی چیز نہیں رہا، مکان آج مجھے اور آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں رہا، مکان تو پڑوسیوں کو نیچا دکھانے کی چیز بن گئی ہو، مکان تو رشتہ داروں کو دھوکہ دینے کی چیز بن گئی ہو، مکان تو جو ہمارے یہاں آرڈر کرنے کے لیے آتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو رشتے ناتوں کے لیے آتے ہیں، مکان تو آج میں اور آپ انہی کے لیے سجاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں۔ حالانکہ یہ بات میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کڑوی لگ رہی ہو، لیکن مسلمانوں مجھے کہنے دو، اللہ کی قسم آج کوئی گاؤں یا محلہ یا محلے کی کوئی گلی ایسی باقی ہوگی جس نے اپنے مکانوں پر بینک سے قرضہ نہ لے رکھا ہو۔ یہ بات ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے، لیکن کیا کروں؟ میں نے کئی گاؤں کا دورہ کیا، کئی گاؤں کا سروے کیا، وہاں جب سروے نکل کر کے آیا یہ پورا کا پورا گاؤں قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کس چیز کا قرضہ ہے کہ جی زیادہ تر لوگوں نے اپنے مکانوں پر لون لے رکھا ہے، زیادہ تر لوگوں نے اپنے مکان کو قرضے میں ڈوبو رکھا ہے، زیادہ تر لوگ پورے مہینے جو محنت کرتے ہیں وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بینک کی قسطیں ادا کرنے کے لیے، بینک کی EMI ادا کرنے کے لیے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے چلیے، اور میں تم کو یہ جملے کہتا چلوں، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی سنتی چلیں۔ اب تو تم بھی قرضہ لینے میں آگے ہو گئی، کیونکہ آدھار کارڈ جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب تو تم قرضہ لینے والی ہو گئی۔ اب تو تم نے محلے میں ایک ٹھیکیدار نہیں بنا رکھی ہے، ہو سکتا ہو اس محلے میں وہ عورت نہ رہتی ہو سکتا ہے اس قصبے میں وہ عورت نہ رہتی ہو، لیکن مجھے کہنے دیجئے، میں نے اکثر اپنے گاؤں کے اندر، میں نے اکثر اپنے قصبوں اور محلوں کے اندر ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو عورتوں کے پاس جاتی ہے، جا کر کے محنت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے، ایک گروپ اس نے بنا رکھا ہے، اور ہر عورت کے آدھار کارڈ پر 50,000 یا 30,000 کا قرضہ دے کر کے اس عورت کو بھی اس سود جیسی بیماری کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس طرح کی میری مائیں بہنیں آپ کے اس قصبے یا گاؤں کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں، کیا ہو گیا میری مائیں بہنوں کو؟ تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم قرضے میں ڈوب گئی؟ ہو سکتا ہے کسی کے شوہر کو معلوم نہ ہو سکتا ہے کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو معلوم نہ ہو، لیکن میری مائیں بہنیں اس قرضے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اور مجھے اس سے بھی آگے جملے کہنے دیجئے، جب وقت پر قرضہ نہیں دیا جاتا وہ گلیاں بھی سنتی ہیں، وہ اپنے قیمتی سامان بھی دیتی ہیں، اور مجھے یہ جملہ بھی کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بعض عورتوں کی کارگزاری یہ ہے کہ جب ان سے قرضہ نہیں دیا جاتا تو اپنی عزتوں کو بھی نیلام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرنا اپنے گھروں میں جا کر کے، ذرا کارگزاریاں لینا اپنے گھروں میں جا کر کے، کہیں میری اور آپ کی بہن بیٹیاں قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی تو نہیں ہیں، کہیں وہ بھی اس گروپ کا شکار تو نہیں ہو گئی ہیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، ذرا کارگزاری لینا۔ اس سے بھی آگے چل کر کے تمہیں یہ جملے کہتا چلوں، جو میری اور آپ کی بچیاں بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں جا کر کے پڑھتی ہیں، ہاں وہ بھی چپکے سے اور آہستہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، اسکوٹی کا شوق پورا کرنے کے لیے، آئی فون موبائل کا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنے میک اپ کا شوق پورا کرنے کے لیے، اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو، وہ بھی اپنے کلاس میٹ سے قرضہ لے لیتی ہیں، وہ بھی قرضہ لے کر کے اپنے شوق پورے کرتی ہیں، اور جب ان سے قرضہ نہیں دیا جاتا پھر وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جس کو کہے بغیر ہی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں کس گندگی میں جا کر اس قرضے کی وجہ سے پڑی رہتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ہو کیا رہا ہے
ایک بڑی سازش کار فرما ہے جس کو میں اور آپ نہیں دیکھتے، جس کو میں اور آپ اپنے گھروں میں جا کر کے غور نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نظریں تو دوسرے کے گھروں میں جو جمی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے گھر کی کارگزاری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری نظریں تو سامنے والے گھر پر ہیں، ہماری نظریں تو رشتہ داروں کے گھر پر ہیں، ہماری نظریں تو پڑوسیوں میں کیا ہو رہا ہے ان پر ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے گھروں کی کارگزاریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب میری بچیاں، میری بیٹیاں قرضوں کے اندر ڈوب جاتی ہیں اور اتفاق سے وہ قرضہ کسی ایسے سے لے لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس کو سنے بغیر ہی رہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، پھر نشے کی دنیا عام ہوتی ہے، پھر کلب آباد ہوتے ہیں، پھر بار میں میری اور آپ کی بچیاں جا کر کے کسی کو خوش کر رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے کہنے دیجئے، جب یہ اور زیادہ آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے، جب وہ شوق ان کے زیادہ زندگی کے اندر بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کے چل دیتی ہیں، پھر وہ دین کو چھوڑ کر کے چل دیتی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے جو شوق مجھے لگ گئے ہیں وہ اسلام میں رہ کر کے پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان شوق کو پورا کرنے کے لیے مجھے اسلام کا دامن چھوڑنا پڑے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا سنبھالو، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں میں اور آپ اپنے پیسے کو؟ کیوں نہیں ذمہ داریاں اٹھاتے میں اور آپ اپنی اولادوں کی؟ کیوں نہیں میں اور آپ ان کو سنبھالتے اور ان کے اوپر میں اور آپ ذمہ دار بن کر کے نہیں بیٹھتے؟ ذرا غور کریں میں اور آپ اپنی بچیوں کے پاس، ہاں معلوم کریں یہ گلے کا ہار کہاں سے آیا، معلوم کریں یہ ہاتھوں کی انگوٹھی کہاں سے آئی، میں نے تو تجھے نہیں بنوائی، تیری ماں نے تو تجھے نہیں بنوائی، یہ مہنگا موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ اسکوٹر کا خرچہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، ہاں تو ہاسٹل کے اندر رہتی ہے، یہ خرچہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ لیکن نہیں، میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، ہماری اولاد ڈگری حاصل کر کے آ جائے، چاہے اس کے لیے اس کو کتنی قیمت چکانی پڑے۔ یہ آج میں نے اور آپ نے اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، تو میں کہنے لگا میرا اور آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مکانوں کی نمائش پر خرچ ہو رہا ہے، مکانوں کو اچھا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بیاہ شادیوں کے اندر برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک شادی میں اور آپ اگر خرچ اٹھا لیں تو میں اور آپ کئی ڈگری اپنی اولادوں کو دلوا سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ سڑکوں پر رونے روتے ہیں کہ تعلیم مہنگی کر دی گئی ہے، میں اور آپ رونے روتے ہیں کہ فیس مہنگی کر دی گئی ہیں، کورس مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، ابھی تیری شادی کے خرچے سے کم مہنگے ہیں، ابھی تیری شادی کے ڈی جے میں جو خرچ آتا ہے اس سے کم مہنگے ہیں، تیری شادیوں میں آ کر کے جو بازاروں عورت ناچتی ہیں اس سے ابھی کم مہنگے ہیں، ہاں جو تو عورتوں پر پیسے اڑاتا ہے اس سے ابھی کم مہنگے ہیں، جو تو جہیز میں برباد کرتا ہے اس سے ابھی کم مہنگے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے اس قصبے کی 1 سال کی شادیوں کا اگر میں اور آپ خرچ کو آ کر کے اس کا سروے کریں تو کروڑوں اور اربوں روپیہ میرا اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ بیاہ شادیوں میں برباد ہو رہا ہے، بیاہ شادیوں کے اندر برباد ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں خرچ کر رہے ہو اپنے پیسے کو؟ یہ شادی ہو سکتا ہے جتنی تو نے خرافات کی ہیں اتنی مضبوط نہ چلے، کیونکہ تو نے اس شادی میں اپنے رب کو سب سے زیادہ ناراض کیا ہے، تو نے اس شادی میں شیطان کو سب سے زیادہ راضی کیا ہے۔ ذرا سن لے میری مائیں بہنیں جو اپنے لیے اپنے شوہر کو کہتی ہیں ارے آخری بیٹا ہی تو ہے، ارے آخری بیٹی ہی تو ہے، یا پہلی شادی ہی تو ہے، یا آخری شادی ہی تو ہے، میں تو تمام شوق پورے کروں گی، میں تو منڈپ بھی کروں گی چاہے کتنا مہنگا خرچ ہو جائے، میں تو گھڑ سواری بھی کروں گی، میں تو بگی بھی لے
لے کر کے آؤں گی، میں تو نوٹوں کی مالا بھی منگواؤں گی، میں تو سیرا بھی منگواؤں گی، او اللہ کے نیک بندوں میں تو ڈی جے بھی بجلاؤں گی۔ میں نے اپنے جوانوں کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ارے وہ شادی کیا جس میں ڈی جے نہ ہو، ارے وہ شادی کیا جس میں ناچنے والی عورتیں نہ ہو، ارے وہ شادی کیا جس میں آتش بازی نہ ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج تم سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب کہتے ہو، میں کہتا ہوں، میرے علماء کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم مسلمان کسی بھی میدان میں غریب نہیں ہے، صرف ایک میدان میں سب سے زیادہ غریب ہے، اور وہ ہے تعلیم کا میدان، جس میدان میں مسلمان سب سے زیادہ غریب نظر آتا ہے، سب سے زیادہ غریب نظر آتا ہے۔ ورنہ ذرا دیکھو اپنے بھی شادیوں کے اڈوں پر جا کر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ذرا دیکھو وہاں نشہ بھی اڈیلا جا رہا ہے، وائن وسکی وہاں کا فیشن بن چکا ہے، یہاں تک کہ نہ جانے کتنی فضول خرچیاں میری اور آپ کی شادیوں میں ہو رہی ہیں۔ کاش یہ پیسہ اگر تو اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر لیتا تو آج یہ اولاد تجھے لے کر کے ترقی کے فلک پر جا پہنچتی، لیکن تو نے اپنے اس پیسے کو کہاں برباد کیا؟ کبھی غور کرنا، یہ مکانوں کا پیسہ واپس نہیں آتا، یہ بیاہ شادیوں کا پیسہ واپس نہیں آتا، لیکن مجھے کہنے دے رب کعبہ کی قسم، اگر اس پیسے کو تو اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتا تو نہ جانے کتنا گناہ واپس لے کر کے آتا۔ اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے، اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اور آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اور آپ سب سے زیادہ اپنے پیسے کو مکان کے بعد دوسرے نمبر پر بیاہ شادیوں کے اندر سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں، سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ جن کے لیے نکاحوں کو اتنا آسان کیا گیا تھا کہ 2 گواہ ہوں اور ایجاب اور قبول ہو جائے، ہو گیا نکاح، مہر طے ہو جائے، ہو گیا نکاح، صرف اگر گنجائش ہو تو ولیمہ کر لیا جائے، ہو گیا نکاح۔ اس نکاح کو میں نے اور آپ نے کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، تو مالدار ہے، تو شادی کر جائے گا، تو مالدار ہے، تو ساری خواہشیں اپنے گھر والوں کی پورا کر جائے گا، تجھے تو بینک سے تیرا اچھا تعلق ہے، تو قرضہ لے کر کے اچھی شادی کر جائے گا، اچھا جہیز دے جائے گا، لیکن ذرا غور کرنا، تیرا ایک دوسرا بھائی بھی ہے جو غریبی میں رہتا ہے، تیرا ایک دوسرا بھائی ہے جو کمزوری کی زندگی گزارتا ہے، اس کے بھی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اس کے بھی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، کوئی اس کے گھر پر رشتہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے دروازے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تیرا بھائی ہے، لیکن غریبی اور کمزوری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اپنے بھائی کے جیسا منڈپ کہاں سے کرے گا؟ اپنے بھائی کے جیسا ڈی جے کہاں سے لائے گا؟ اپنے بھائی کے جیسے بگی کہاں سے لائے گا؟ اپنے بھائی کے جیسا جہیز کہاں سے دے گا؟ آج نہ جانے ایک بھائی تو اپنی بچیوں کی بڑی خوشی خوشی شادی کر رہا ہے، لیکن دوسرا بھائی کسی کونے میں بیٹھا ہوا اپنے آنسو بہا رہا ہے کہ کوئی میرے گھر پر میری بچیوں کا ہاتھ مانگنے والا نظر نہیں آتا، کوئی میری بچیوں کو لینے آنے والا نظر نہیں آتا۔ عزتوں کے لٹیرے تو نظر آتے ہیں، حوث کے بھیڑیے تو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی نکاح کے بندھن میں بغیر لالچ کے باندھنے والا نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں، یہ دوسرے نمبر پر پیسے کی بربادی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اور جو سب سے زیادہ کام آنے والی، جو میری اور آپ کی زندگی کو برباد کرنے والی جو تیسری اور ایک آخری چیز ہے، میں اور آپ کدھر پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، میں اور آپ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پیسہ لڑائی اور جھگڑوں کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ تھانے اور کچہریاں آباد ہیں، میرے اور آپ کے تھانے آباد ہیں، مسلم بستیوں کی چوکیاں آباد ہیں۔ کہاں کچہریوں میں جا کر کے دیکھو کہ میرے اور آپ کے ناموں سے دفتر کے دفتر کالے ہوئے پڑے ہیں، جا کر کے دیکھو میرے اور آپ کے نام کرائم میں سب سے آگے ہیں، لڑائی اور جھگڑے میں سب سے آگے ہیں۔ ہاں ذرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے معلوم کرو، انکاؤنٹر سب سے زیادہ اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے
ہے جیلوں کو آباد کرنے والے کوئی اور نہیں مسلمان ہیں۔ ذرا چوکیوں میں جا کر کے دیکھو کہ سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی کا پہنچ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی یہاں سن رہا ہو، کہ مسلم بستیوں میں جو چوکیاں تھانے ہوتے ہیں وہاں پر آنے کے لیے سفارشیں کی جاتی ہیں اور مہنگی مہنگی قیمتیں چکا کر کے ہمارے بڑے افسر مسلم بستیوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کمائی کا اڈا اگر کہیں ہے تو صرف اور صرف ہمارے مسلم بستیاں ہیں۔ یہ کمائی ہماری بڑی اچھی کراتے ہیں، ان کے لڑائی اور جھگڑے کسی بات کے نہیں ہوتے، ان کی لڑائی اور جھگڑوں کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے۔ بچوں کی لڑائیوں کے جھگڑے، نالیوں کے جھگڑے، صفائیوں کے جھگڑے، کھیتوں کی ڈولیوں کے جھگڑے، درا سے پانی کے جھگڑے، درا سے پتہ نہیں کن بات پر ان کا جھگڑا ہو جائے، کوئی دادا بڑا سر پیر ان کی باتوں کا نہیں ہوتا۔ کہیں پروگرام ہو رہا ہے، کھانے کے نام پر ہی جھگڑا کر لیتے ہیں، ان کا کوئی جھگڑے کا سر پیر نہیں ہے۔ ذرا سا اگر چل کر کے جا رہا ہے، ذرا سا اگر کسی نے سلام کر دیا، سامنے والے نے جواب نہیں دیا، صرف اسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا معلوم کرو میرے اور آپ کے جھگڑے کیا ہیں۔ میں نے کچہری میں جا کر کے خود معلوم کیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت سب سے زیادہ جھگڑے آپ ہی حضرات کے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہیں، اور کہتا ہے کہ 100% مسلمانوں کے جھگڑے ہیں، اور ان میں 70% جھگڑے چچا کا بھتیجے سے، بھتیجے کا تایا سے، تایا کا بھتیجے سے، دادا کے دوسرے بھائی سے، اس کے بھائی کے اس کے بھائی سے، یعنی 70% جھگڑے جو ہمارے رشتوں میں اندراج کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے آپسی خاندان کے جھگڑے ہیں، وہ آپسی رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں۔ کہاں پیسہ برباد کر گئے؟ کیا تمہارے پاس زمینیں کم تھی؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں میرے اور آپ کے باپ دادا کتنی کتنی زمینوں کے مالک تھے؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں تمہارے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں آج جتنی مہنگی تری کار ہوتی ہے اس سے مہنگے نسلی گھوڑے میرے اور آپ کے باپ داداؤں کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن وہ سب کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ذرا معلوم کرو، سب سے زیادہ قیمت اگر میں نے اور آپ نے کہیں چکائی ہے تو وہ صرف اور صرف لڑائی اور جھگڑوں میں چکائی ہے، اور لڑائی اور جھگڑا مسلمان بھائی سے، ان مسلمان بھائی سے بھی، خاندانی بھائی سے جتنی زیادہ نفرت مجھے اور آپ کو اپنے خاندان والوں سے ہوتی ہے اتنی کسی غیر سے اتنی نفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل کو لگ جائے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل پر زخم کر جائے، لیکن نہ اللہ کے نیک بندے، یہ حالات میرے اور آپ کے ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ اگر میرا اور آپ کا برباد ہوا ہے تو وہ لڑائی اور جھگڑے کے اندر برباد ہوا ہے۔ کچہری اور تھانے اور چوکیوں کو آباد کرنے میں سب سے زیادہ میرا اور آپ کا پیسہ برباد ہوا ہے۔ کون ہے مخبر ان چوکیوں کا؟ کون ہے مخبر ان تھانوں کا؟ کون ہے مخبر کرائم برانچ والوں کا؟ کون ہے مخبر؟ ذرا مجھے بتلاؤ، مردوں کے ساتھ ساتھ آج مجھے کہنے دیجئے ہماری عورتیں تک مخبر ہو چکی ہیں، ہماری عورتیں تک جا کر کے پوری پوری رات چوکیوں میں گزار کر کے آتی ہیں، تھانوں میں گزار کر کے آتی ہیں، اللہ کی قسم شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کچھ اور نہ کہہ جاؤں، شاید تمہیں کڑوی لگ جائے، بس اتنا کہتا چلوں کہ میرا اور آپ کا پیسہ ان 3 جگہوں پر سب سے زیادہ برباد ہوا ہے، اور میرا اور آپ کا پیسہ اگر کہیں نہیں لگا تو وہ صرف اور صرف تعلیم کا میدان ہے۔ بڑے بڑے مالدار لیکن اسکولوں کی فیس دینے میں دم نکلتا ہے۔ اگر مدرسے والا آج اعلان کر دے کہ آپ کے بچے کی آج سے فیس لی جائے گی تو آج ہی مدرسے کا بائیکاٹ شروع ہو جائے،
آج ہی استاذ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے، اور اگر فیس ذرا سی تھی اور بڑھا دی گئی تو یاد رکھنا وہ استاد اب مدرسے میں نہیں رہے گا، ہاں وہ محتمم اب پرنسپل اس اسکول کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ میرے اور آپ کے حالات ہیں، ہاں ہر جگہ خرچ کرنے کے لیے، لیکن ذرا میں اسکول والوں سے معلوم کروں فلاں جگہ سے فیس وقت پر آتی ہے، کہتا ہے وقت پر کہاں آتی ہے، ویسے تو دنیا کا بڑا مالدار بنتا ہے اور بڑی بڑی لمبی پھینکتا ہے، لیکن جب فیس کا معاملہ آتا ہے تو فیس میں سب سے زیادہ پیچھے ہٹا ہوا ہے، ہاں اپنی اولاد کی فیس تک نہیں دیتا، ابھی پچھلے سال کی فیس نہیں آئی، ابھی اس سال کی فیس نہیں آئی، ہم کیا کریں مجبور ہیں، لیکن ہم طلبہ کے منہ کو دیکھ کر کے، ان کی ہوشیاری کو دیکھ کر کے، ہاں ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے کہ شاید یہ ذہین بچہ ہوشیار ہے، پڑھ جائے کامیاب ہو جائے، اس لیے ہم زیادہ فیس پر ٹارچر نہیں کرتے کہ کم از کم اس کا باپ کنجوس ہے تو کیا ہوا، بچہ تو ذہین اور ہوشیار ہے، آج نہیں یہ بچہ اگر کامیاب ہو گیا تو بس ہماری وہی فیس ہوگی کہ بچہ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کوئی فیس مہنگی نہیں ہے جیسے میرے اور آپ کے خرچے ہیں، جیسے میری اور آپ کی فضول خرچیاں ہیں، کوئی فیس مہنگی نہیں ہے۔ آج کہتا ہے کہ آٹو چلانے والا کیسے اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، رکشہ چلانے والا کیسے بچے کو پڑھا سکتا ہے، میں تجھے بتاتا چلوں کیسے پڑھاتا چلتا ہے، اپنی بیڑی سگریٹ کے خرچے کو کم کر دے، تیرا بچہ خود بخود پڑھنے میں لگ جائے گا، اپنے شوق پورے کرنے کم کر دے، یہ جو تو گوشت سے روزانہ روٹیاں توڑتا ہے اس کو کم کر دے، یہ جو تو گھر میں بریانیاں اور مرغے مسلم روزانہ پکاتا ہے اس کو کم کر دے۔ ہاں میں نے جتنا غریب، جتنا کمزور، جتنا مزدور دیکھا ہے اتنا ہی میں نے اس کے دسترخوان کو مالداروں سے مہنگا دیکھا ہے، مالداروں سے مہنگا دیکھا ہے۔ روزانہ 500 روپے کا گوشت کھا جاتا ہے لیکن مہینے کے 500 روپے بچے کی فیس کے نہیں نکال پاتا۔ کیا نہیں ہے ایسا اللہ کے نیک بندو؟ کیا نہیں ہے میرے بھائی ایسا؟ اور مثال تمہیں دیتا چلوں اور تمہیں سمجھاتا چلوں، میں مانتا ہوں کہ ایک مزدور کی کمائی روزانہ کی 700 600 800 500 ہے، میں مانتا ہوں، کیوں ترتیب نہیں بناتا کہ 100 روپے نکال کر کے ایک طرف رکھ لے، یہ میرے بچے کی تعلیم کے ہیں۔ روزانہ جب تو 500 روپے کماتا ہے، 700 روپے کماتا ہے، ایک تو سب سے بڑی کمی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اگر آج کہیں سے مزدوری ہاتھ لگ گئی تو آج ہم سے بڑا دھنا سیٹ اس زمین پر کوئی نہیں ہے، آج ہم سے بڑا مالدار اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اگر کل کی بھی مزدوری کہیں سے ہاتھ لگ گئی تو کپڑے بدل کر کے ایسے گھومتا پھرے گا جیسے کتنے گاؤں کا پردھان ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ مزدوروں کا حال ہے، یہ کمزوروں کا حال ہے، نہیں ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر۔ میں کم از کم مزدوری جوڑتا ہوں، تو 600 روپے روز کماتا ہے، روزانہ اگر 100 روپے تو اس نیت سے نکال کر کے رکھ دے کہ میں اپنے بچے کی تعلیم پر خرچ کروں گا، اللہ کی قسم وہ مہینے میں 3000 ہو جائیں گے۔ کیا 3000 میں تو اپنے بچے کو مہینے کی تعلیم نہیں دلا سکتا؟ کیا مہینے کی فیس جمع نہیں کر سکتا اپنی اولاد کی؟ یہ سب سے زیادہ کم پیسہ کمانے والے کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم نے شوق اتنے بڑھا لیے ہیں، ہم نے قرضے اتنے اپنے اوپر کر لیے ہیں، ہم نے شوق اتنے کر لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا بدن کا تن تن قرضے میں بندھا ہوا ہے۔ ہاں پڑھائیں گے نہیں، گاڑی لے کر کے آئیں گے، قرضے پر لے کر کے آئیں گے، موٹر سائیکل لے کر کے آئیں گے۔ میں خود اپنے گاؤں کا تمہیں قصہ بتاتا چلوں، ہاں ایک کے گھر میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے، پلستر چل رہا ہے، اس کے بیٹے کو ضرورت پڑی کہ کوئی موٹر سائیکل لے کر کے کسی کام سے جایا جائے، پڑوسی نے منع کر دیا کہ جی میں موٹر سائیکل نہیں دکھا سکتا، یا کوئی بھی بہانہ لے دیا کہ میں دے نہیں سکتا، وہ خراب ہے یا اس میں تیل نہیں ہے، کچھ اس طرح کا بہانہ لیا۔ باپ نے کیا کہا، او اس کام کو روک دو، ذرا رکو، جو پیسہ میں نے مکان کو بنانے کے لیے رکھ رکھا ہے چلو شو روم چلتے، سب سے پہلے موٹر سائیکل لے کر کے آئیں گے۔ یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی گاڑیاں خرید کر کے لاتا ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ گھر کے آگے گاڑی کھڑی رہے گی تو عزت بنے گی، گھر کے آگے گاڑی ضرورت نہیں ہے لیکن
لیکن صرف اس چیز پر خرچ کر رہا ہے کہ اگر گھر کے آگے کھڑی رہی تو لوگ میری قدر کریں گے، عزت کریں گے، اس کی EMI کہاں سے بھرے گا، اس کی قسطیں کہاں سے بھرے گا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنی عزت کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پر میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر مجھ سے اور آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ پسماندہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا اپنے باپ داداؤں سے معلوم کرو، آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے یہاں ایک قوم رہا کرتی تھی جو غریب کے اعتبار سے بڑی کمزور تھی، جو میرے اور آپ کے گھروں میں آ کر کے محنت کر کے ان کی عورتیں اپنے گھروں کو چلایا کرتی تھی۔ ذرا 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ تو تمہیں تمہارے قصبے میں ایک ایسی قوم نظر آئے گی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگ جائے، لیکن وہ لوگ اور ان کی عورتیں میرے اور آپ کے گھروں میں آ کر کے صاف صفائیاں کر کے اور شام کے وقت میں روٹیاں لے جا کر کے اپنے بچوں کو کھلایا کرتی تھی، اپنے بچوں کی نشو نما کیا کرتی تھی۔ لیکن وہ اسی پر منحصر نہیں تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو اسکولوں کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی اولادوں کو بڑے بڑے کالجوں کے اندر بھیجا، اور ماں باپ نے کہہ دیا کہ ہم یہ ذلت والا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی گندگیاں اپنے سروں پر اٹھا کر کے گاؤں سے باہر پھینک کے آتے ہیں، شام کو انہی کے گھروں سے روٹیاں لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہ روٹیاں اپنی اولادوں کو کھلائی، خالی اولادوں کو انہوں نے گھر کا بوجھ نہیں بنایا، بلکہ اسکول اور کالجوں کا رخ کرا دیا کہ تم وہاں جاؤ، ہم کیسے کمائیں گے یہ ہم جانتے ہیں، تمہاری روٹی کا انتظام کیسے کریں گے یہ تیری ماں جانتی ہے، تیرا باپ جانتا ہے۔ آج اللہ کی قسم کبھی ان کا نام گالی بنا ہوا تھا، لیکن آج وہی تھانے اور کچہریوں میں میرے اور آپ کے سروں پر افسر بنے ہوئے ہیں۔ کیا میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اے اللہ کے نیک بندے، اس وقت تو بڑا نیتا ہوا کرتا تھا، شام کو روٹی دے کر کے اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھا کرتا تھا، لیکن تجھے معلوم نہیں اس بیچاری محنت کرنے والی ماں نے اپنی اولاد کو اس کام میں نہیں لگایا تھا، بلکہ اپنی اولاد کو اسکول لے کر کے جاتی تھی، اپنی اولاد کے لیے باسی روٹی باسی کھانا بچا کر کے رکھتی تھی۔ ان کی مائیں خود بھوکی رہتی تھی لیکن اپنی اولادوں کو پڑھا لیا کرتی تھی۔ آج وہ میرے اور آپ کے ذمہ دار ہیں، آج وہ MLA MP کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں میرے اور آپ کے سروں پر سردار بنے ہوئے ہیں۔ آج جب تو ان تھانوں اور کچہریوں میں جاتا ہے وہ کرسی پر ہوتے ہیں اور تجھے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کاش اس وقت میں اور آپ یا میرے اور آپ کے ماں باپ ان چیزوں کا خیال کر لیتے تو آج مجھے اور آپ کو یہ ذلت کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، کہاں خرچ کر رہے ہیں میں اور آپ اپنے پیسے کو، کہاں برباد کر رہے ہیں میں اور آپ اپنے پیسوں کو؟ اس لیے ذرا سنو، ابھی وقت میرا اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی وقت نے مجھے اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس نے دھوکہ دے دیا تو پھر پچھتانا ہوگا، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال بتاتا چلوں، شاید میرے ماں باپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سب کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، بیوی شکایت کرتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کے سکھائے میں چلتا ہے۔ ہاں اسی طرح ماں باپ کہتے ہیں کہ جب سے گھر میں بیوی آئی ہے نہ جانے اس کو کیا ہو گیا، یہ تو مجنوں ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو غلام ہو گیا، اپنی بیوی کی سنتا رہتا ہے، ہماری کچھ نہیں سنتا ہے۔ یہ شکایتیں آج ہمارے محلوں میں اور ہر گھر کی شکایتیں بن چکی ہیں، لیکن کبھی غور کیا ان شکایتوں کو کرانے والے کوئی اور نہیں، میں اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا آپ غور کریں، آپ نے اپنی اولادوں کو کیا بنایا؟ آپ نے اپنی اولادوں کو عالم نہیں بنایا تاکہ وہ ماں باپ کے بھی حقوق جانتا، وہ اپنی بیوی کے حقوق بھی جانتا، وہ اپنے بھائی بہنوں کے حقوق بھی جانتا۔ آپ نے اپنے بچوں کو افسر نہیں بنایا، ادھیکاری نہیں بنایا تاکہ اس کی
सैलरी इतनी होती कि वो माँ बाप पर भी खर्च करता, अपनी बीवी पर भी खर्च करता, अपने बहन भाइयों पर भी खर्च करता, लेकिन मैंने और आपने अपनी औलादों को मजदूर बनाया। अब उसकी एक दिन की मजदूरी इतनी है, या तो अपने माँ बाप का खर्चा उठा सकता है या अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है। किसी ने उसको कुछ नहीं कराया, ना बीवी ने जाल में फंसाया, ना माँ बाप ने उसको कुछ खिलाया पिलाया। ये मैं और आप गलती करने वाले हैं, हमने अपनी औलादों को मजदूर बनाया। आज वो 500-600 रुपए जब कमा करके लाता है तो उन पैसों को देख करके कहता है कि माँ बाप का हक अदा करूं या बीवी के नखरे उठाऊं। दोनों के हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जेब में इतना वजन नहीं है। या तो बीवी की बुराइयां सुनेगा या फिर माँ बाप की गोद में चला जाएगा। काश हम मेहनत करके उसको इस काबिल बना देते कि वो माँ बाप के भी हक अदा करता, वो अपनी बीवी बच्चों को भी खुश रखता। और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं और आप अपनी औलादों को तालीम याफ्ता बना करके अच्छा कहीं उसको ओहदे पर बिठा देते। हमने तो मजदूर बनाया अपनी औलादों को। हमें तो उस वक्त के 400 रुपए 300 रुपए बड़े अच्छे लगते थे। हमारे शौक में कमी ना आ जाए। काश अगर उस वक्त में मैं और आप कुर्बानियां दे देते, अपने खानों को कम कर लेते, अपने शौक को कम कर लेते, तो आज मेरी और आपकी औलाद अच्छे स्कूलों में पढ़ करके अच्छे कमाने वाली हो जाती। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बाप के पास जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है, कहता है इस जमीन के टुकड़े का मैं क्या करूंगा, चल बेच करके अपनी औलाद को पढ़ाता हूं, चल बेच करके मैं अपनी औलाद को अच्छी डिग्री दिलाने की कोशिश करता हूं। वो जमीन का टुकड़ा इतना कामयाब हुआ कि मुझे कसम खा करके कहने दीजिए, आज उसका बेटा इतने बड़े ओहदे पर है। आज टुकड़े नहीं, आज जहां तक नजर जाती है वहीं तक जमीन खरीदने की ताकत उसके अंदर मौजूद है, सिर्फ बाप की कुर्बानी की वजह से। लेकिन हमने जमीन के टुकड़े काहे के लिए बेचे? मकान बनाने के लिए। काहे के लिए बेचे? बिया शादियों के लिए। काहे के लिए बेचे? लड़ाई और झगड़ों पर खर्च करने के लिए कि आप आला अफसर हैं, फिक्र न करना, मुझे मेरा भाई बर्बाद करवाना है, चाहे मेरी जमीन बर्बाद हो जाए, चाहे मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊं, लेकिन आप मेरे भाई को बर्बाद कर दीजिए। ये अल्फाज किसी और के नहीं होते, ये मुसलमानों के अल्फाज होते हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं। आज मैं और आप ज़मींदार नहीं हैं। आज भी अगर मैं और आप इस ज़मीन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, इस ज़मीन के हाकिम बनना चाहते हैं, जिस सिस्टम को मैं और आप रोज़ाना गालियाँ देते हैं, उस सिस्टम से अगर मैं और आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ वाहिद तालीम है। वाहिद तालीम है। जिस अफसरों को हम रोजाना गालियां सुनाते हैं, अगर उन्हीं अफसरों की जगह अपनी औलादों को देखना चाहते हैं, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम है। इसलिए तालीम के बगैर अब मेरी और आपकी कामयाबी नामुमकिन है। और क्या ही अच्छा हो कि जिस मदरसे में मैं और आप बैठे हुए हैं, मेरी और आपकी औलादें, मेरे और आपके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज भी हो गए, इनमें से कोई 8 क्लास में है, कोई 9 क्लास में है। क्या ही खूबसूरत नजारा है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, एक बड़ी कमी मेरे और आपके अंदर ये आ गई, मैंने और आपने तालीमों में गैप पैदा कर दिया है। हम समझते हैं ये दुनियावी तालीम है, हम समझते हैं ये दीनी तालीम है। याद रखना, कोई दीनी दुनियावी तालीम नहीं है। जो अल्लाह को याद में रखे, हाँ याद रखना, वही तालीम कामयाब है। अगर डॉक्टर भी है लेकिन अल्लाह को नहीं भूलता, उसकी तालीम कबूल है। अगर इंजीनियर है लेकिन अपने रब को नहीं भूलता, उसकी तालीम कबूल है। अगर एडवोकेट है, जस्टिस है, लेकिन अपने रब को नहीं भूलता, उसकी तालीम कबूल है। और अगर कोई आलिम है लेकिन अपने रब को भूल करके गुनाहों में डूबा हुआ है, मुझे कसम खा करके कहने दीजिए, उसकी तालीम उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह नहीं दे सकती। तालीम वही है जो अल्लाह को याद दिला करके रखे, जो अल्लाह को कभी भूलने न दे। और क्या ही अच्छा हो कि हमारी औलादें ऐसी हो जाएं कि अगर ये मदरसे के अंदर बैठा हुआ है तो ये एक अच्छे डिपार्टमेंट पर जिम्मेदार भी है। क्या ये अच्छा हो कि अगर ये हाफिज भी है तो इंजीनियर भी है, अगर आलिम भी है तो
اللہ نے اس کو جسٹس کی کرسی پر بھی فائز کیا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے۔ کیا اس طرح سے میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ ارے آج کے میرے اور آپ کے بچے کتنے ذہین ہیں، اس چیز کا میں اور آپ اندازہ نہیں کرتے۔ صرف ایک مثال سے اندازہ لے لیجئے کہ جس موبائل کو تجھے چلانا نہیں آتا، تیری نہ بولنے والی اولاد تجھ سے اچھا چلا کر کے دکھا دیتی ہے۔ کیا تو اپنے بچوں کے ذہن کا اندازہ نہیں کرتا؟ میں اور آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں موبائل کی دیوانی ہو گئی، لیکن یہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اتنی ذہین ہے کہ موبائل کو ہم سے اچھا چلانا جانتی ہے؟ کیا ہم نے یہ غور کیا کہ آج یہ موبائل چلا رہا ہے، کل لیپ ٹاپ نہیں چلا سکتا، کل کمپیوٹر نہیں چلا سکتا، کل بڑی بڑی مشینیں نہیں چلا سکتا؟ آج جن گالیوں، جن گانوں، جن فحش باتوں کو یہ 1 منٹ میں یاد کر لیا کرتا ہے، کیا اس کی جگہ یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتا؟ قرآن یاد نہیں کر سکتا؟ احادیث اپنے ذہن کے اندر نہیں بٹھا سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ آج کی اولادیں میری اور آپ کی بڑی ذہین ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک ہی وقت میں یہ اولاد حافظ بھی ہو سکتی ہے اور اسی وقت میں انٹر کی ڈگری لا کر کے اپنے گھر میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اتنی ذہین میری اور آپ کی اولادیں۔ اور نہیں یقین آ رہا تو دیکھ لیجئے اسٹیج پر بیٹھنے والے ان طلباء کو، ایک 8 کلاس میں، ایک 9 کلاس میں ہے، اللہ کے بندوں، اور آج حافظ بھی ہو گیا۔ صرف ایک ٹائم شاید پڑھنے آتا ہوگا، ایک ٹائم میں اس نے حفظ کر کے دکھا دیا، یا اسی طریقے سے اسکول کے ورک کا اس پر بوجھ رہتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے حفظ کر کے دکھا دیا۔ کیا میری اور آپ کی اولادیں ایسا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں۔ پھر کیا نظارہ ہوگا؟ پھر نظارہ وہ ہوگا کہ اگر ایک عالم ہے، آپ اس سے کوئی مشین چلانے کے لیے کہیں تو پھر یاد رکھنا، ہاں پگڑی بندھی ہوئی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، دنیا ان کو بیوقوف سمجھ رہی ہوگی، لیکن امریکہ کی ناک میں دم ہو گیا ہوگا کہ یہ پگڑیاں باندھنے والے، یہ داڑیاں سجانے والے، یہ کرتا اور پیجامہ پہنانے والے، ہاں جن مشینوں کو چلانے کے لیے ہم نے اپنے لڑکوں کو بڑے بڑے کورس کرائے، یہ پگڑیاں باندھنے والے ان مشینوں کو کیسے چلا رہے ہیں؟ میرے اشارے کو سمجھتا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، پوری دنیا تعجب میں پڑ گئی تھی کہ جن مشینوں کو چلانے کے لیے ہم بڑے بڑے کورس کراتے ہیں، یہ پگڑی ٹوپی والے ان مشینوں کو کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ پگڑی ٹوپی والے ان مشینوں کو کیسے چلانا جانتے ہیں؟ پوری دنیا ششدر اور حیران رہ گئی تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہوائی جہاز ہم سے اچھے اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، پھر وہ نظارے دنیا دیکھے گی اگر ہم ذرا سی قربانیاں پیش کر دیں کہ اگر ہمارا بچہ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے تو نماز کے بعد مشینوں کو بھی چلا کر کے دکھا رہا ہے، نماز کے بعد گاڑیوں کو چلا کر کے دکھا رہا ہے، نماز کے بعد یہ بیماروں کو بھی دیکھ رہا ہے، نماز کے بعد یہ غریبوں بے قصوروں کے کیس بھی لڑ رہا ہے، نماز کے بعد یہ جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر کے حق کے فیصلے سنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، اگر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا کہیں دوائی دے رہا ہے، وہاں پر اس کے مریض بھی بیٹھے ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب کو بلا لاؤ، ہاں حضرت کو بلا لاؤ، نماز پڑھا دیں گے، نہیں، وہ کہے گا وضو کر کے آؤ، تمہیں نماز ڈاکٹر صاحب ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ایسا دن نہیں آ سکتا میرے اور آپ کی زندگی میں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، انشاءاللہ اب اپنی اولادوں کی تعلیم کو ہم دل پر لیں گے انشاءاللہ، اپنے شوق کو ہم کم کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اب تک تو میں نے اور آپ نے وقت گزار لیا مزدوری کر کے، راستوں کناروں پر ٹھیلے لگا کر کے، اور میں اور آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ مزدوری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس کام کو 10-10 20-20 مزدور مل کر کے کیا کرتے تھے، آج ایک مشین آ کر کے پل بھر میں اس کام کو کر کے چلی جاتی ہے۔ مزدوری دفن ہو چکی ہے، اب کچھ مزدوری باقی ہے، وہ بھی دفن ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے اب تک میں اور آپ راستوں کناروں پر ٹھیلے میلے لگا کر کے اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے۔ اب روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھو میرے اور آپ کے ٹھیلوں کا کیا حال ہے، میرے اور آپ کے ٹھیوں کا کیا حال ہے، میرے اور آپ کو، ہاں یہ غلطیاں ان کی نہیں ہیں،
ٹھیے لگانا غیر قانونی ہے. یاد رکھنا, کان کھول کر کے سن لیں, راستوں پر ٹھیے لگانا غیر قانونی ہے. آپ اس قانون کو جتنا جلدی سمجھ سکے اتنا سمجھ لیں, ورنہ پھر آپ کہیں گے غریبوں کو ستایا جا رہا ہے. ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. غیر قانونی کام دنیا کرے لیکن اس زمین پر مسلمانوں کو کرنے نہیں دیا جائے گا, یاد رکھنا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو کناروں پر بھی کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کی مزدوری ویسے ہی چھین لی گئی ہے اور آپ کے پاس زمینیں باقی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ شوق میں برباد کر دی ہیں. صرف اب ایک ہی راستہ باقی ہے, اپنی تو کٹ گئی جیسی کٹی, لیکن اپنی اولادوں کو تعلیم پر مضبوط کر دیا جائے. اگر چاہتے ہو یہ اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, یہ اولاد کسی کے سامنے نہ گڑ گڑائے, یہ اولاد کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے, تو اللہ کی قسم اس کا سب سے بہترین راستہ تعلیم ہے. ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ دلائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ. تو انشاءاللہ ارادے کرنے نا بھائی سب کے انشاءاللہ اپنی اولادوں پر بھی خرچ کریں گے, اور جو غریب بھائیوں کی اولادیں پڑھتی ہیں انشاءاللہ اپنے مال سے نکال کر کے ان کا بھی خیال کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو کون ہے اس مجمع میں جو سب سے پہلے تعلیم کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ آ جاؤ کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ آ جاؤ. آج یہ تمام علماء کے میزبان رہے میرے بھائی, آ جائیں, آپ ہی آ جائیں, تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. آؤ بھائی کھڑے ہو کر کے کون کون اپنے گاؤں میں اپنے تمام طلبہ کی تعلیم کے لیے کھڑے ہو کر کے آئیں گے؟ کیا نام بھائی؟ ہمارے بھائی محمد ناصر ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور آؤ بھائی کھڑے ہو کر کے اللہ کے نیک بندو, آ جاؤ بھائی جلدی.